ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلص بندوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ذکر پاک کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو خلوص و محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف برداشت فرماتے ہیں، انگارے سر پر اٹھاتے ہیں، والذین جاہدوا، جو ہماری وجہ سے مشکلات اٹھاتے ہیں، ہمارے وصل و وصال کے لیے ساری رات مصلی پر گزارتے ہیں، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم بھی ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، اپنے وصل کے طریقے، اپنے ملاپ کے طریقے ان کے لیے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ مشقت فرمانا آپ کا کام ہے، راستے کھول دینا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے لیے مشقتیں برداشت فرماتے ہیں، ہمارے لیے اپنا سب کچھ خرچ فرماتے ہیں، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم بھی ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں جب خیال آیا کہ میں محبوب کا راستہ تلاش کروں تو وہ دعا مانگنے لگے، اللہم اے اللہ مہربانی فرما، دلنی علی عبد من عبادک المقربین، اے اللہ مہربانی فرما مجھے اس تک پہنچا جو تیری ذات تک پہنچائے، مجھے وہ یار ملا جو مجھے تیری گلی کا راستہ دکھائے۔ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کو جب شوق آیا وصال کا، اس نے اللہ کے ولی کی تلاش میں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی مزار پر رات کو قرآن سنایا، 15 پارے ایک رکعت میں ختم فرمائے، 15 پارے دوسری رکعت میں ختم فرمائے، 15 پارے قرآن مکمل فرمایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا کی، اللہم دلنی علی عبد من عبادک المقربین حتی دلنی ویعلمنی طریق وصول الیک، تاکہ وہ مجھے تیری گلی کا راستہ دکھائے، وہ تیری بارگاہ تک پہنچائے، مجھے وہی ملا۔ اللہ اکبر۔ تو 3 راتیں عبادت میں گزاری، نفس نے ملامت کیا کہ 3 راتیں ہو گئی محبوب کی خبر نہیں لگی، ولی کا راستہ نہیں ملا، 3 راتیں گزر گئیں، لیکن دل نے آپ کو کہا کہ مہربانی فرما، مزید کوشش فرما۔ جب تیسری رات تھی آپ نے دعا فرمائی، سامنے شاہ رکن عالم کی ذات تھی۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو فرمایا، یہ مخدوم رشید ہے، یہ ٹبہ سلطان ہے، یہ بستی ہے مہار کی، یہ بستی ہے سرکار کی، جہاں سے راہ ملے گی اپنے دلدار کی۔ پھر راستہ سارا رات کو سمجھا گئے، قبلہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ راستہ سمجھا گئے، وہ گھوٹ محبوب بھی ان کو دکھا گئے۔
صبح اٹھے حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ چل پڑے، کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، سیدھے مہار گئے۔ مہار شریف میں جب پہنچے دیکھا کہ رات والے محبوب سامنے جلوہ گر ہیں، قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی ذات سامنے جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ عبادت کرنی پڑتی ہے، پھر رب تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ وہاں پہنچے مہار شریف، قبلہ عالم کا دیدار فرمایا، حضرت نے آپ کو گلے لگایا، پوچھا کہ حافظ جمال کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا حضور بالکل ان پڑھ ہوں، کچھ نہیں آتا۔ نماز کے مسئلے یاد کرنے شروع کیے، وہ نماز کے مسئلے آج تک یاد نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے مسئلے بڑے مشکل مسئلے ہیں، بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے مسئلے جلدی حل فرما لیتے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسئلے ایسے ہیں کہ آئے دن کوئی نیا کام سامنے آ جاتا ہے، بھائی بتاؤ مولوی صاحب یہ مسئلہ کہاں ہے؟ وہ مسئلے نہ کتابوں میں موجود نہ کسی جگہ موجود۔ انہوں نے فرمایا حضور مسئلے پڑھنے شروع کیے، نماز کے استادوں نے تو بڑی محنت فرمائی، انہوں نے تو کوئی کمی نہ فرمائی، لیکن ابھی تک نماز بھی کامل مجھے یاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا، تھوڑی دیر تک کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ دور کے مہمانوں کو حجروں میں کھانا پہنچاتے، قریب والے مہمانوں کو لنگر خانے میں عطا فرماتے، لیکن جو عالم آپ کے پاس آتے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، علماء کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ تو جب کھانے کا ٹائم ہوا فرمایا جاؤ جنہوں نے کھانا کھانا ہے لنگر خانے میں چلے جاؤ۔ حافظ جمال اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے ساتھ بٹھا دیا، فرمایا تو میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ بظاہر تو انہوں نے ظاہر کیا تھا ان پڑھ ہوں، لیکن جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، ان کی سوچوں پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صاحب علم ہیں۔ جب علماء کو باقی کو اپنے پاس بلایا، دیکھا خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ نے دوڑ کر آئے، حافظ جمال اللہ کے قدموں میں گر گئے۔ حافظ جمال اللہ کے اللہ اکبر قدموں میں گر گئے۔ محمد حسین چنن رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین، وہ آئے آپ کے قدموں میں گر گئے۔ قبلہ عالم نے فرمایا کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ہمارے پاس جو کچھ علم موجود ہے وہ سارا اسی صاحب کا فیضان ہے، اس محبوب کی جوتیوں کے صدقے جو کچھ ملا ہے ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ عالم نے فرمایا ایک عالم ہو کر آپ نے جھوٹ فرمایا، اے حافظ جمال تو نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور جو نوکر ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ صاحبان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنا برتن خالی پیش کرتے ہیں، اگر میں اپنا مٹکا بھرا ہوا پیش کرتا پھر تو کچھ حاصل نہ کرتا، میں نے اپنے برتن کو خالی پیش کیا تاکہ اس کو آپ خزانے سے بھر دیں۔ کیا سمجھ آئی بات کہ جب صاحب دل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس واقعے کے سے کیا سمجھ آیا؟ دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک بات یہ کہ جب ولی کی تلاش ہو پہلے رب کی عبادت فرماؤ، رب تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا، تمہیں ولی کی زیارت کرائے گا۔ دوسرا سبق یہ سمجھ آیا کہ ولی کے پاس جب جاؤ اپنے علم
اور اپنا بڑا پن نہ دکھاؤ، اس کی بارگاہ میں خالی برتن پیش فرماؤ تاکہ وہ اپنا فیض اس میں بھر دے۔ ایک یہ سبق ظاہر ہوا۔ تیسرا سبق اور بھی ملتا ہے، جب کسی کامل کی بارگاہ میں جاتے ہیں پہلے وضو فرمائیں، پھر کچھ نماز ادا فرمائیں، رب کی بارگاہ میں جائیں، پھر ولی کی زیارت فرمائیں۔ اللہ کا ولی آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے۔ پہلے کچھ نفل ادا فرمائیں، پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایسے نہ دوڑتے آئیں جیسے پنجاب میں بچے صبح کو اٹھتے ہیں، نہ منہ دھوتے ہیں نہ ہاتھ دھوتے ہیں، اماں روٹی دے، اماں کے پاس چلے جاتے ہیں، بھئی اماں روٹی دے۔ اب ایسے نہ فرمائیں، پہلے وضو فرمائیں، پاک ہو جائیں، پھر نفل ادا فرمائیں، پھر کسی کامل کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 سبق یاد رکھنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ، ایک اور ادب بھی آپ کو سکھاتا جاؤں۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کو جب ان کے مرشد کریم نے خلافت کا جبہ عطا فرمایا تھا، ولایت کا سہرا آپ کے سر پر بندھایا تھا، اس وقت آپ کو ایک وظیفہ بھی بتایا تھا۔ فرمایا جا قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس کو تلاوت فرمانا 1,00,000 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ وہاں سے فیض لے کر چلے، جب گھر پہنچے ذہن سے اتر گیا کہ محبوب نے کس آیت کا حکم فرمایا تھا، کون سی آیت 1,00,000 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بھول گئے۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ حضور کے پاس جاؤں گا، پھر آپ سے دریافت فرماؤں گا کہ مہربانی فرماؤ وہی آیت دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ نانا، آپ نے فرمایا وہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے، 1,00,000 قرآن پاک کا ختم آپ نے فرمایا تاکہ وہ آیت 1,00,000 مرتبہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر تو مسئلہ یوں ہے، ابھی تعویذ لے کے جاتے ہیں، کوئی وظیفہ لے کے جاتے ہیں، تھوڑا آگے آتے ہیں، حضور یہ کیسے پہننا ہے، یہ کدھر کرنا ہے حضور، یہ پہننے والا کون سا ہے، پینے والا کون سا ہے۔ لیکن ان کے ادب پر قربان آپ نے یہ سوچا کہ میرے پیر و مرشد یہ گمان کریں گے کہ یہ ہماری بات کو ویلیو نہیں دیتا، ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتا، ہم نے اس کو بتایا تھا لیکن یہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دوبارہ دریافت نہیں کرتا، 1,00,000 قرآن کے ختم کرتا ہوں تاکہ اس آیت کا ورد 1,00,000 مرتبہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو قبول